أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان مان، جنوب 1971 کی 13 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ مائدہ کی 87 آیت سے ہوتا ہے، 5/8-7۔ اس آیت جلیلہ سے ایک بڑی ہی اصولی بحث کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ مذہب کی دنیا میں یہ تو ہر جگہ آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں چیز خدا نے حرام قرار دے دی، فلاں چیز ناجائز ہے، حرام اور ناجائز کے قریب تک بھی نہ پھٹکو۔ یہ قدر مشترک ہے دنیا کے ہر مذہب میں۔ قرآن کریم نے بھی چند چیزوں کے کھانے کو حرام قرار دیا، زور اس پہ دیا کہ ان چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ بات بھی ٹھیک ہے، تعلیم اتنی ہونی چاہیے کہ جن چیزوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے ان سے اجتناب لازم ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ دینے سے مذہب کا فریضہ پورا ہو جاتا ہے، اسی پہ تاکید ہونی چاہیے۔ دنیا میں بھی جہاں آپ کسی کے خلاف کوئی اعتراض سنیں گے وہ یہی ہوگا کہ یہ حرام خور ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے۔ یعنی جہاں کوئی حرام یا ناجائز کمائی کھاتا ہے، ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اسے قابل اعتراض قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر دوہرا دوں کہ مذہب تاکید بھی اسی کے کرتا ہے قدم قدم پہ کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس کے قریب نہ جائیے۔ قرآن کریم کی عظمت نکھر کر سامنے آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اور چیز ہے، حرام سے اجتناب کے متعلق تو اس نے بار بار کہا، اور یہ آیات ہمارے سامنے کئی بار آ گئیں۔ اسی سورہ المائدہ کی ابتدا میں بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور مقامات میں بھی آئیں، لیکن یہ چیز جو اب ہمارے سامنے آتی ہے یہ قرآن ہی کی خصوصیت ہو سکتی تھی۔ اہمیت اس کی کتنی تھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس پہ عام طور پہ غور نہیں کیا جاتا، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سنیے کہ یہ آیت کیا ہے جس کے متعلق میں نے تمہیداً کتنی خصوصیت سے کہا کہ یہ قرآن کی خصوصیت ہے، دوسری جگہ بہت نہیں ملے گی یہ چیز۔ کہا یہ ہے، پھر سنیے، یہ چیز تو ہر ایک کہتا ہے، اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا۔ جو چیزیں حرام نہیں قرار دی گئی اور وہ ان چند چیزوں کے علاوہ سب چیزیں حلال و طیب ہے، انہیں اپنے اوپر حرام مت قرار دو۔ اسے غور سے سنیے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ حرام کے قریب نہ پھٹکو، ہر ایک شخص کہے گا، ہر ایک شخص سمجھے گا۔ کہا یہ گیا ہے کہ حلال چیزیں جو ہے انہیں اپنے اوپر حرام مت قرار دو۔ آپ نے دیکھا اس کی کوئی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور دین کے خلاف جو سازش ہے، سازشیں تو بہت متعدد قسم کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی سازش دین کے خلاف ہے یہ اس سازش کی جڑ کاٹ رہی ہے۔ دین کے خلاف سازش کیا تھی؟ دین تھا دنیا کے کاروبار کو خدا کے قوانین و احکام کے مطابق سر انجام دینا۔ قرآن کے متعلق جو اقبال نے 2 لفظوں میں بات کہہ دی ہے، نچوڑ ہے ساری تعلیم کا۔ اس نے کہا یہ ہے کہ از کلید دین در دنیا کشاد، یہ دین کی چابی سے دنیا کے دروازے کھولتا ہے۔ مقصود دنیا کے دروازے کھولنے کا ہے۔ اب دنیا کے دروازے کھولنے میں تو سب سے بڑی چیز آپ کے ہاں مملکت آتی ہے، حکومت آتی ہے، ریاست آتی ہے، اقتدار آتا ہے، قوانین آتے ہیں، اسی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ میدان ہے جہاں من مانی کرنے والے من مانیاں کرتے تھے۔ حکومت، اقتدار، مملکت، بادشاہت، ملوکیت، یہ نام ہیں، اس کی لم یہی ہے۔
کہ دنیا کے مفاد کو اپنے اغراض کے لیے حاصل کرنا، اپنی مرضی کے مطابق صرف کرنا، اور دین یہ ہے کہ دنیاوی مفاد کو خدا کی اقدار کے تابع رکھنا۔ اب ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا تھا۔ فرعون اور موسیٰ کا ٹکراؤ یہی تھا، نوح اور ان کی قوم کا ٹکراؤ یہی تھا، صالح اور قوم عاد کا ٹکراؤ یہی تھا، ہود اور قوم سمود کا ٹکراؤ یہی تھا، شعیب اور اہل مدین کا ٹکراؤ یہی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور رومن کا ٹکراؤ یہی تھا، ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا بھر کے مفاد پرستوں کا ٹکراؤ یہی تھا۔ یہ دنیا کو اقدار خداوندی کے تابع رکھنا چاہتے تھے، وہ دنیاوی اقتدار و اختیارات کو، دنیاوی اقتدار اور مفادات کو اپنے اختیار کے تابع رکھنا چاہتے تھے۔ اگر یہ ٹکراؤ ہوتا تھا تو اس میں ان لوگوں کو شکست ہو جاتی تھی۔ لوگ دیکھتے تھے کہ اگر ان مفادات کو اقدار خداوندی کے تابع رکھے جائے تو کس قدر انسانیت ساز نتائج، خوشگوار نتائج سامنے آتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر ان کے استبداد کے تابع آ جائے تو وہ انسانیت کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ اب یہ جو صاحب استبداد تھے ان کے لیے یہ دشواری تھی۔ اس دشواری کا حل انہوں نے سوچا اور بہت عجیب و غریب حل تھا۔ حل یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ دنیا اور دنیا کی متاع، اس کی یہاں کی زیب و زینت کی چیزیں، اس کے مفادات، یہ سارے کے سارے قابل نفرت ہیں۔ مقصد حیات روحانیت کا فروغ ہے، مادہ اور میٹیریل چیزیں دلدل ہیں، کیچڑ ہیں، متعفن لاشیں ہیں، خدا پرست ان کے قریب نہیں جا سکتے، دور دور ان سے رہی، قابل نفرت جانیے، ہاتھ نہ لگائیے۔ یہ تصور ایک جاگزی کیا لوگوں کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر، بڑی گہری سازش دین کے خلاف یہ تھی۔ دنیا قابل نفرت، سیدھی سی بات ہے کہ اگر اس قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے تو جب یہ دنیا قابل نفرت ہے، اس کے قریب نہیں جانا، تو جنہوں نے اسے سنبھالا ہوا ہے ان سے چھیننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں اگر کوئی لاش مردار آپ کے یہاں کوئی جانور مر جاتا ہے تو آپ تو دعائی دیتے ہیں، اٹھوانے والوں کے لیے بلا بلا کے ان کو بھیجتے ہیں کہ بابا اس کو اٹھا کے لے جاؤ، آپ اس کے قریب نہیں جاتے۔ وہ تو آپ کا زندہ کوئی مویشی پکڑ لے تو آپ دعائی دیتے ہیں، اس سے چھینتے بھی ہیں، تھانے میں بھی جاتے ہیں، ربڑ بھی لکھواتے ہیں، اس کی بات یابی کی کوشش کرتے ہیں۔ مردار کو تو جلدی سے جلدی دوسرے کے حوالے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں دور لے جاؤ اس کو، تفن اٹھ رہا ہے اس سے۔ دنیا مردار، لاش، متعفن ہے، گندگی ہے، نجاست ہے، دور رہو اس سے۔ سیدھی سی بات ہے، تم اس سے دور رہو، ہم سے چھینو نہیں۔ آپ نے غور کیا استبداد کی قوتوں نے کیا کیا؟ یہ خیال راسخ، پھر اس کو اور زیادہ قابل قبول بنانے کے لیے جنہوں نے اس دنیا سے اجتناب کیا، پرہیز کیا، الگ ہٹ گئے، انہیں صاحب روحانیت قرار دیا۔ ان کی قدر و منزلت لوگوں کی نگاہوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے بڑے فخر سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب فلاں شہنشاہ، وہ فلاں دادا صاحب تھے نا، ان کے حضور جایا کرتے تھے، ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرتے تھے۔ فلاں بادشاہ ان صاحب کے ہاں گئے، ان سے جا کے کہا کہ صاحب وہ بادشاہ آیا ہے، وہ بیٹھے ہوئے کلندر اپنے موج میں بیٹھے کھڑے ہیں صاحب، یہ دست بستہ ان کے حضور میں۔ آنکھ اٹھائی تو انہوں نے یہ کہا کہ حضور میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے جو میں چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، سورج کی دھوپ مجھ پہ آنے دو۔ اس سے بادشاہ چل کے آ رہے ہیں ان کے پاس، آپ نے غور فرمایا گہری سازشیں کتنی ہیں؟ یعنی ان کے مقامات کو اتنا اونچا بلند کیا گیا کہ صاحب بادشاہ وقت ان کے حضور آ رہا ہے، کھڑا ہے دست بستہ، اور یہ ڈانٹ رہے ہیں چلے جاؤ یہاں، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے۔ اس کے بعد جب اس نے ذرا سی گستاخی کی، انہوں نے کہا تختہ الٹ دو اس کا، چلیے صاحب سلطنت مغلیہ وہ گئی اور اس کی جگہ وہ آ گئے۔ حضرت صاحب کی ایک خشمگی نگاہ نے یہ کچھ کر دیا، یہ ساری سازش۔
کہ جنہوں نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہے ان کے مقامات کو اتنا بلند کر کے دکھایا جائے کہ دنیا والے بڑے سے بڑے ان کے حضور جا کر دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ تیمور کو تو انہوں نے لٹھ بھی مار دیا تھا، اور وہ جو کہتے ہیں نا لنگڑا ہو گیا تھا، وہ 7 انہوں نے وہ ڈنڈے مارے تھے تو ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو کے بھاگ گیا، تو انہوں نے کہا کہ بدقسمت ہے، 7 پشتوں تک بادشاہت رہے گی، اگر 7 اور کھا لیتا تو 14 پشتوں تک ہوتی، اوتھے مر جاتے، پوچھتا ہی نہ ہوں گل کے۔ یعنی یہ آپ نے سنا ہوگا، روز ان کی محفلوں میں یہ چیز ہوتی ہے، ان کے مقامات کو لوگوں کی نگاہوں میں بلند تر دکھانے کے لیے یہ خیال اتنے پروپیگنڈے سے راسخ کیا گیا کہ جتنا کوئی دنیا سے دور بھاگنے والا ہے اتنا ہی خدا پرست ہو جاتا۔ یعنی روزمرہ کی ہماری گفتگو میں یہ چیز آ گئی غیر شعوری طور پہ، وہ بڑا دنیا دار ہے، اب بھائی دنیا کے دھندوں میں صاحب جی کھپاتے ہیں سب، اب آخری وقت آ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ہم نے کہا کچھ عاقبت کے لیے بھی کر لیں، یعنی 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، دنیا سے نفع، دنیا داری قابل نفع، دنیا قابل نفع، تو سیدھی سی بات ہے کہ جب مقربین کی یہ کیفیت ہو اور عوام سارے ان کی طرف کا رخ ان کی طرف کر دیا جائے تو وہ جو جی میں آئے پھر کریں، ہر قسم کی من مانی کرتے رہیں، ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ قیامت میں جائیں گے تو جہنم میں جلیں گے، ٹھیک ہے، یہاں تو کوئی نہیں چھینے گا ان سے۔ آپ نے غور کیا کتنی بڑی سازش تھی، اہل استبداد اپنے آپ کو محفوظ و معمول رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ایک چیز عالم انسانیت میں پھیلائی، ٹائم میموریل سے کب سے پتہ نہیں یہ چیز چلی، جس سے سنویت یا ڈوئلزم کہا جاتا ہے، مادہ اور روح الگ الگ، میٹر اینڈ اسپرٹ الگ الگ، مادہ قابل نفع، اصل مقصد حیات روحانیت حاصل ہوتی ہے، جتنا دنیا سے دور بھاگے اس سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ دنیا ان کتوں کے لیے چھوڑ دی جائے اور یہ مقربین جو ہیں یہ روحانیت لے کے بیٹھے ہوئے امن سے محفوظ ہوگا، یہ ایک خیال راسخ کیا گیا۔ یہ کیا چیز تھی؟ اب توجہ سے سنیے گا قرآن کیا کیا گیا، یہ جو کچھ کیا ہے یہ سازش کیا تھی؟ حلال و طیب کو اپنے لیے حرام قرار دینا، یہ ہے نا ساری چیز۔ آج کی اصطلاح میں اس کا نام تصوف ہے، مغز دین۔ آج بھی اہل اللہ جو ہیں، آج بھی جو روحانیت والے ہیں، دیکھیے ان کا مقام کتنا اونچا ہے دنیا والوں کی نسبت میں۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ صاحب ان شاہوں کے مقبروں کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے، ایک فقیر ہے وہاں لیٹا ہوا صاحب، ساری دنیا چلی آ رہی ہے۔ یہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں ان کے پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ انہوں نے رخ ادھر کر دیا ساری دنیا کو۔ ہمیں اپنی سی کرنے دو، جہاں سے مرادیں ملیں گی تمہیں، ہماری طرف نہ آؤ، ہمیں نہ ستاؤ، ہماری شکایت ان سے کرو، ان سے کرو، ان کے پتھروں سے کرو، ان کے مقبروں سے کرو۔ یہ ہے عزیز نمان جسے تصوف کہا جاتا ہے، جسے مبین کہا جاتا ہے۔ آج بھی ہماری یہ کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن سنتے ہوئے، قرآن سناتے ہوئے اتنا عرصہ ہوا، دنوں میں یہ چیز آ گئی۔ ایمانداری سے سوچیے گا سینے پہ ہاتھ رکھ کے، آج بھی جب خالی ذہن ہو کر آپ سوچیں گے تو یہ جو اہل اللہ ہیں ان کا ہی مرتبہ آپ نگاہوں میں بلند ہوگا۔ یوں ہی رنگ دے وہ حضرت میاں مین کا تقابل ہوگا، آپ کے نزدیک حضرت میاں میر کا مرتبہ بلند ہوگا۔ باقاعدہ جمعراتیں، عرس، ان کے ہاں کے مراقبے، ان کے ہاں کے روزمرہ کے تعویذ، ان کے ہاں کی دعائیں مرکز ہے، مرجع خلائق بنا دیا گیا ان لوگوں کو مسلسل پروپیگنڈے سے، تاکہ دنیا والوں کو دنیا کے مفادات سمیٹنے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے راستے ہموار ہو جائے۔ جتنے ٹکراؤ اور لڑائیاں ہوئی ہیں تاریخ میں، دنیا داروں کی دنیا داروں سے ہوئی۔ یہ جو طبقہ تھا یہ بالکل الگ ہٹ گیا،
اور ہٹ اس طرح سے گیا کہ عوام میں سے یعنی اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم 99% تو وہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ان کی عظمت، ان کا احترام تھا۔ بنیاد کیا ہے تصوف کی؟ جو خدا نے حلال قرار دیا ہے اسے اپنے اوپر حرام قرار دیں۔ فلاں حضرت صاحب، فلاں کی بجائے نام لے کے پہلے بات کرنا شروع کریں۔ یہ اسلام کے خلاف سازش دوسری صدی میں شروع ہو گئی۔ کچھ تو عیسائی راہب ہوا ہے مسلمان ہو کر، اور ایران کے آتش کدوں کے لوگ جو مجوسیت جسے آپ کہتے ہیں، سیلاب کی طرح یہ اونڈے، جسے اب یہ عراق کا ایک حصہ کہا جاتا ہے نا، آج تو ایران سے وہ الگ چیز ہے، یہ ایران ہی کا حصہ تھا۔ سب سے پہلی خانقاہیں آپ کے ہاں اس حصے کے اندر بنی۔ تصوف اسلام میں غور فرمائیے، جو دین آیا ہی دنیا کے معاملات سنوارنے کے لیے تھا، اس دین میں یہ خیال کہ دنیا قابل نفرت ہے، اس سے دور بھاگ جاؤ۔ جس دین کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایک مجاہد سپاہی سے غیر مسلم بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ دنیا میں کوئی قوم جو اپنا کلمہ لے کے اٹھتی ہے، کلمہ کے معنی آئیڈیالوجی ہوتے ہیں، یاد رکھیے عزیزان ایمان، نظریہ پاکستان جسے آپ کہتے ہیں، یہ کلمہ ہے کہ دنیا میں جو تاریخ اٹھتی ہے، جو نظام اٹھتا ہے، اس کا ایک کلمہ ہوتا ہے، اور اس کلمے کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت کے معنی ہوتا ہے ٹھوس ثبوت۔ تو تمہارا جو کلمہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پوچھا تھا ایک عیسائی نے ایک سپاہی مسلمان سے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ 40,000 شہر اور قلعے جو ہم نے فتح کیے ہیں، اگر یہ ہمارے کلمے کی حقیقت کیا ہے تو اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے؟ کوئی اور ثبوت بھی چاہیے اس کلمے کے برسر حقیقت ہونے کا؟ یہ حقیقت تھی کلمے کی۔ اس کے بعد یہ شہر اور قلعے والے اور جتنے تھے سارے کے سارے جہنم رسید، ساری دنیا ہی متفن لاش۔ دنیا ایک لاش ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ حدیث بیان کر دیے، جو جیوے ہیں پھر گھر۔ میں نے عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلی خانقاہ ہے آپ کے ہاں کی تصوف کی، دوسری صدی کے اندر یہ ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض بڑے ممتاز صوفی، وہ جنہوں نے ابتداً ان چیزوں کا آغاز کیا۔ دوسری صدی کے آخر میں غالباً 180 یا 187 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی ساری تعلیمی نظرات کی پیش کرنا چاہوں تو پھر وہ درس ہی اس کے متعلق لیے چلا جاؤں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوا ہے برادران عزیز، میری تو آدھی عمر اسی میں گزری ہوئی ہے، سارا لٹریچر ان کا میرے سامنے ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا یہ قول ملاحظہ فرمائیے، انہوں نے کہا کہ اگر دنیا اس کی تمام جاذبیتوں کے ساتھ مجھے دے دی جائے، میرے سامنے پیش کر دی جائے، اور اس پر کسی قسم کے محاسبے کا اندیشہ بھی نہ ہو، کیا بڑی بات ہے، ساری دنیا پیش کر دی جائے تمام جاذبیتوں کے ساتھ، اور محاسبے کا اندیشہ بھی نہ ہو کہ اس کا مجھے کسی کو حساب کتاب بھی